نماز جنازہ کی کتنی شرائطیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے، 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ، اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی، سنت یہ ہے، کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں، یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں، وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر، تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے، تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو. لیکن وہی بات ہے، ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں، باقی پھر ثنا ہے، درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں، اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا، تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے، تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے، تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے، اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو، یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڈا شروع ہوگا نا، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پڈا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں، باقی وہ دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اور بھی بہت ساری دعائیں. کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ، میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے شادی، اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے، بیٹھ رہا بھی ہے، جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو، 2 گواہ بلاؤ، نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا، اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی وہ. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے، لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے، وہ نگرانی کرے. وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی، جو اچھا لگے مجھے بتا دینا، میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی، اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی، اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں، آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ، کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے، بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا، تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا میں؟ جب میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا، میرے تو بڑا خطرہ تھا، بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے، مولانا سے ملنا چاہتی ہے، وہ مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار، بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ. خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہوئے تو پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو، پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں، 15-20 دن کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ. میں نے بولا جاؤ، بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا، ورنہ میں پاگل ہوں میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے، کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے، اللہ شفا. ہاں، ان کی بھانجی ہے، بچی کا نام ماہرہ ہے، اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے.
دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا, میں 2005 یا 6 کی بات ہے, میں پنجاب گیا, 1 مہینے کے لیے بلائے, انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی, 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں, تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل, ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, اب نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہاں, زمینیں کہاں ہیں ساتھ؟ جی دیکھو, یہ جو اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, یہ سب متشابہات میں سے ہیں, اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو, تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں, نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ, یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت. تو ایسے خاندانی بن, بس یہ خلاصہ ہے آخر. وہ مالک نہیں, بس میری جان چھوڑ, تیسری بات یہ کہ اب میری جان چھوڑ.